سامعین محترم، ایسی مجالس اور محافل جہاں تلاوت سننے کے ساتھ ساتھ آپ یہ نورانی کیفیات سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں، وہاں میں آپ حضرات سے یہ بھی التماس کرتا ہوں جو بعد میں حضرات تشریف لا رہے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اپنے دل کے اندر جو مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، وہ مستحضر کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مجلس اور محفل کی برکت سے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائیں گے، ہم سب کی دلی مرادوں کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرما کے انہیں آسان فرمائیں گے۔ آج کے ہمارے اس مجلس میں مدرسہ کے سابقہ فضلاء کرام بھی کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، جن میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائدین میں گجرانوالہ سے مرکزی قائدین سے تشریف لائے ہیں جناب مولانا محمد رفیق عابد علوی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت مولانا محمد خان بڑانہ صاحب اور اسی طرح مولانا عبدالقدوس مارد صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان کرتا چلوں، ہمارے مدرسہ کے نائب صدر حاجی محمد بشیر صاحب، ہمارے مدرسہ کے ناظم حاجی عبدالرشید صاحب، ہمارے بھائی سیف اللہ صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ مولانا رفیق عابد صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور اسی طرح راول پنڈی سے بہت ہی بزرگ شخصیت مخدومی و مخدوم العلماء حضرت مولانا شیر محمد عثمانی صاحب ہر موقع پہ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھتے ہیں، میں ان کو بھی جی آیا نو اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے سامنے اسٹیج پہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کے سامنے تلاوت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ کا معروف مشہور ادارہ، وہاں کے استاذ القرات و تجوید جناب قاری سعید احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت قاری صاحب کی تلاوت تو ایک ویسے ہی جادو رکھتی ہے اپنا انداز میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت کی شخصیت بھی ہمارے لیے خاموش سبق ہے۔ آج ہمارے پاس سب وسائل موجود ہیں، پھر پڑھائی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اس شخصیت کو دیکھیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، اور آج قرات کے میدان کے اندر وہ نام پیدا کیا ہے کہ جن کی تلاوت سننے کے لیے بڑے بڑے لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ میرے بھائی مولانا ذل الرحمن صاحب کے یہ استاد محترم بھی ہیں، مدرسہ نصرت العلوم کی زینت جناب قاری سعید احمد صاحب بڑی خوبصورت تلاوت بڑے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے فرمائیں گے۔ ایک دفعہ پھر بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا یار؟ ماشاءاللہ آج تو ہمارے اس پنڈال کی بہت بھی کم ہو رہی ہے۔ پیچھے حضرات تشریف فرما ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ جب تک سارے حضرات ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تلاوت نہیں شروع ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت قرآن، شان قرآن، قاری قرآن جناب قاری سعید احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ موسمی تغیر آپ جانتے ہیں، نزلہ زکام آج کل عام ہے، 2-3 دن سے کافی طبیعت ناساز ہے، دعا بھی فرمائیں۔ اور یہاں تشریف مجھے حاضر ہو کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے دادا استاذ، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے استادوں کے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ ان کی بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وجاءوا أباهم عشاء يبكون. سبحان الله ما شاء الله. عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. ما شاء الله بارك الله. سبحان الله. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. آمين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب.
والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام شان قرآن اپنی بیداری کا ثبوت دے سبحان اللہ وأسروا بضاعة والله عليم بما بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله تبارک اللہ. یہ تھے جناب قاری سعید احمد صاحب. کیا خوبصورت آواز، کتنا خوبصورت انداز قرآن مجید پڑھنے کا. اللہ رب العزت ان کی عمر میں علم میں برکات کا نزول فرمائے. قاری سعید صاحب صرف ارقاری المقری نہیں کہ صرف محافل میں قرآن پڑھتے ہوں. اللہ رب العزت نے ان سے تجوید کا وہ کام لیا ہے. المقدمۃ الجزریہ کی شرح حضرت نے لکھ کے طلبہ کرام پہ بہت بڑا احسان کیا ہے.
اور اسی طرح تجوید کے اور رسائل لکھ کر آنے والی نسل نو کو انہوں نے بہت بڑا اپنا علمی کارنامہ پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔